کیا آپ کو کبھی آفر ہوئی کہ آپ ہمیں پیسے دے دو آپ کا نام نکال دیں گے؟ ہاں. آپ کو کس نے آفر دی؟ ڈی ایس پی نے آفر کی 2 کروڑ کی. اوکے. ڈی ایس پی کا نام کیا ہے؟ چودھری جوید. کہ 2 کروڑ دو تو کیا ہوگا؟ تو ہم یہ کیس رفع دفع کر دیں گے. دے دیتے نا. لیکن ہم نے کیا نہیں تو ہم کیوں دیں؟ اس کے علاوہ کوئی آفر آئی ہو؟ ہاں, جو مجھے ریسنٹلی خبر آئی تھی کہ محمد سلیم نے خود 5 کروڑ مانگے ہیں داؤد خان جتوئی سے. داؤد خان جتوئی صاحب نے کیا کہا؟ داؤد خان جتوئی صاحب نے یہ کہا کہ میں کس چیز کے پیسے دوں جب میں نے کیا نہیں ہے. پہلی ایف آئی آر میں 3 نامعلوم افراد تھے. ٹھیک ہے. بعد میں 3 افراد انہوں نے پیش کر دیے, نام بھی درج کر دیے. ٹھیک ہے. وہ ان کے کزنز ہیں, رہتے نیکسٹ ڈور ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ نامعلوم کیسے تھے؟ اگر انہوں نے مرڈر کیا ہے تو وہ نامعلوم کیسے تھے؟ کوئی بندہ مجھے یہ سمجھا دے. آپ برٹش نیشنل ہے نا؟ جی. آپ کو اپنے رائٹس پتہ ہے نا؟ I'm aware of my rights, لیکن پاکستان میں اندھا قانون ہے. ہمارے علاقے میں ایک ویل نون سٹوری ہے کہ پورے پاکستان میں لو ہے, ہمارا علاقہ لو لیس ہے. یہ کیسے ہے؟ ایون جب یہ ڈکیتی والی سچویشن تھی, ہم نے وکیل کیے تھے فرام آؤٹ آف سٹی اور میجورٹی بھاگے. انہیں کہا ہم نہیں جائیں گے وہاں, ہم نہیں جا سکتے, ہمیں مار دیں گے. وہاں پہ گئے, وہاں پہ they tried their best and they said آپ کا علاقہ ہی پٹھا ہے. ساجد سٹھاری, محمد حنیف ڈیلی اس بندے کو ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کو اٹھا کے گھر چھوڑتے تھے ایوری سنگل ڈے, ایوری سنگل نائٹ ہاسپٹل سے. اس دن دونوں فرار نہیں تھے. تو محمد سلیم کو کوئی ڈائیورٹ کر رہا ہے؟ ہاں, سبطان رضا شاہ. خود دیکھو اپنی اکھیں, اپنے کن, خدا کو جواب دیونے کہ پچھوں لگتے ایویں مفت کہ بے قصور کو رگڑا نہ دو. ڈاکٹر غلام مصطفیٰ, ان کے ساتھ آپ کا کیا ریلیشن تھا اور ہے؟ سو ڈاکٹر غلام مصطفیٰ جو مرحوم ہیں, ان کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے, بیسکلی مائی سسٹر از میریڈ ٹو ہز بردر محمد سلیم. محمد سلیم مرڈر ہونے والے غلام مصطفیٰ ڈاکٹر کے بھائی ہیں. جی. اور وہ آپ کے ایکس بردر ان لا. یوسف ارائن, ساجد ستاری, سبطان رضا. ٹھیک ہے. ایم پی. کہ ان کے کہنے پہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کو کہا گیا تھا کہ آپ 109 آپ ایف آئی آر لانچ کروائیں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. کس سے خطرہ ہے؟ مجھ سے خطرہ ہے جو کہ بندہ یو کے رہ رہا ہے. okay. میرے بھائی سے خطرہ ہے جو کہ بندہ یو کے رہ رہا ہے. اور داؤد خان جتوئی سے خطرہ ہے. If you make it simply put کہ 2 political rivals are trying to attack each other and بیچ میں ہمیں رگڑا دے رہے ہیں. غلام مصطفیٰ ایک ڈاکٹر تھے اور گورنمنٹ کی جاب کرتے تھے. جی. آپ کے پھپھو کے بیٹے تھے. جی. انہوں نے رشتہ مانگا آپ کی بہن کا, آپ نے نہیں دیا. بالکل. وہ اپنی بہن کا رشتہ آپ کو دینا چاہ رہے تھے, آپ نے نہیں کیا. جی. پہلی بہن کا جو رشتہ تھا محمد سلیم نے ڈیورس دے دی. جی. آپ کی جس بہن کا رشتہ نہیں دیا تھا ان کی شادی ہوگی, ان کا ہسبینڈ بھی انگلینڈ آ گیا. جی. ٹھیک. ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کا مرڈر جو ہوا اس کی ایف آئی آر آپ پہ اور آپ کے بھائی پہ اور داؤد خان جتوئی جو ہیں ان کے اوپر ہوئی. جی. ایسے ہوا. بالکل. جب آپ اور آپ کے بھائی تھے ہی انگلینڈ میں, آپ کے اوپر الزام کیوں لگا کہ آپ نے مرڈر کیا یا کروایا ہے؟ To be honest, I don't actually know کہ ہمارے اوپر الزام کیوں لگایا گیا when we weren't there. But if I look at the story behind it, it's all down to the fact کہ نہ میں نے شادی کی, نہ میری بہن نے شادی کی, پھر ڈیورس ہوئی اور ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کی شادی نہیں ہوئی ہماری فیملی کے اندر. اور چوری والا کیس بھی بنایا. اور چوری والا کیس بنایا. ان کا جو مرڈر ہوا آپ نے بھی نہیں کیا, ٹھیک ہے, وہ 3 بھائی ہیں ٹوٹل. جی. کس نے کیا ہوگا؟ کہ جو ان کا بھائی عبد المالک, وہ کہہ رہا ہے اس نے بیان دیا ہوا کہ مجھے پتہ ہے کہ مرڈر کس نے کیا ہے لیکن میں بتا نہیں سکتا. اچھا, یہ وہ عبد المالک ہیں جو بائک پہ بیٹھ کے چلا رہے تھے؟ جی. اور ڈاکٹر غلام مصطفیٰ پیچھے بیٹھے تھے اور گولی بھی سامنے سے لگی اور پیچھے نکل گئی. جی. نکلی بھی نہیں, اندر رہی ہے. ایز میڈیکل رپورٹ. ایز میڈیکل رپورٹ. آپ نے مرڈر نہیں کروایا؟ نہیں.
آپ یہیں پہ تھے؟ بالکل. آپ کا پاسپورٹ دیکھوں تو آپ نے ٹریول نہیں کیا ان دنوں میں؟ بالکل. کوئی ایگزٹ پاسپورٹ میرے ساتھ ہے, آپ بے شک دیکھ لیں. ٹھیک ہے. بٹ جس نے مارا ہے نا وہ آزاد ہے. وہ آزاد ہے. یہ وہ پھر یہی سوچے گا اینڈ آف دا ڈے, اچھا اتنا بڑا مرڈر میں نے کر لیا, کل کو اور بھی کر سکتا ہوں. اگر میں کہوں کہ کون انصاف دے گا رائٹ ناؤ, جس کے پاس اختیار ہے اس چیز کا, وہ ہے مریم نواز, ٹھیک ہے, اور شہباز شریف. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندا پوڈ کاسٹ, اور آج کا پوڈ کاسٹ جو ہے پاکستان سے اس کا تعلق ہے. ضلع مظفر گڑھ, تحصیل جتوئی, گاؤں بستی عارف. یہ ایک ایسی کہانی ہے صاحبو جس کو جب آپ سنیں گے تو آپ نے ایک تو اپنی رائے دینی ہے, اور دوسرا اس کا تعلق انسانوں کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ, پاکستانیوں کے ساتھ, بالخصوص پولیس کے ساتھ, اور بالعموم سیاستدانوں کے ساتھ. گریٹ برٹن میں رہنے والے لوگوں کو سنا انصاف ملتا ہے, لیکن اس گریٹ برٹن میں رہنے والے پاکستانیوں کو یہاں پہ تو انصاف ملتا ہے لیکن اپنے ملک میں انصاف نہیں ملتا. امیجن کیجئے ایک شخص انگلینڈ میں بیٹھا ہو, یہاں سے وہ کس فرشتے کو بھیجے گا, کس جنات کو بھیجے گا کہ وہاں جا کے مرڈر کر دے. کچھ ایسے ہی ہوا تحصیل جتوئی کے اندر. اس تھانے میں ایک ایسی ایف آئی آر کاٹی گئی جس میں الزام آیا انگلینڈ کے اندر رہنے والے 2 بھائیوں کے اوپر کہ انہوں نے اپنے کزن سابقہ بینوئی کو قتل کیا ہے. یہ کہانی کیا ہے اور اس کا تعلق مریم نواز شریف صاحبہ سے کیسے ہے, شہباز شریف صاحب سے کیسے ہے, آرمی چیف عاصم منیر صاحب سے کیسے ہے, اور پولیس کے اچھے افسران سے کیسے ہے, تو آج کی پوڈ کاسٹ میں جو میرا ساتھ دیں گے زاہد اویسی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید آپ کو. شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. اللہ کا شکر کہتے ہیں ہر حال میں ادا کرنا چاہیے. بالکل, مصیبت بھی آئے تو الحمدللہ ہی بولنا چاہیے. تو نام تو میں نے آپ کا بتا دیا, اپنا تعارف کروانا چاہیں گے آپ؟ میرا نام محمد زاہد اویسی ہے, میں برسٹل کا رہنے والا ہوں. I'm 29 years old. میرے فیملی تعلق ہیں پاکستان میں. والد صاحب میرے امام تھے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. آمین. یہاں پہ امام تھے؟ یہاں پہ امام تھے فار اے ویری لانگ ٹائم برسٹل شہر میں. تو ہمارا تعلق اوبیسلی پاکستان میں ایسے ہے کیونکہ ابو بھی وہاں پہ پڑھاتے تھے فرام ینگ ایج, اور کافی مطلب اسٹرگل سے گزرے تھے ڈیڈ. ایونچولی والد صاحب یو کے آ گئے, اینڈ آہستہ آہستہ he brought his children over, میرے بھائی بہنوں کو. Are you British born? I'm British born, so I was born here. One of my sisters was born here. When your dad came to the UK? 1989, I would say. Late 80s. Late 80s. Okay. And پھر انہوں نے he followed his same pattern from Pakistan to the UK. امامت ہی کرنی تھی ان کو. His passion was the Quran, and nothing but the Quran. ٹھیک. And he maintained his career in the UK as an imam, as a tutor. How long? 30 plus years. Okay. پھر وہ بیمار ہوئے تھے تقریباً کوئی 2008 میں 9 میں. Initial stroke ہوا تھا ان کو, and then 2011 he had major stroke which seen him bedbound. And since then وہ deteriorate ہوتے ہوتے 2020 میں ان کا انتقال ہو گیا. ٹھیک. آپ یو کے میں پیدا ہوئے, اور پاکستان کہاں سے تعلق ہے؟ پاکستان تعلق ہے جتوئی میں. So it's about 2.5 hours from Multan. ہم normally ملتان بولتے ہیں, but we're from جتوئی. There's a village in جتوئی, بستی عارف, ہم وہاں کے. کتنی بار پاکستان گئے انگلینڈ میں برٹش بورن ہونے کے باوجود؟ I've been a few times. But mainly میں گاؤں میں نہیں جاتا ہوں. کیوں؟ وہ اس علاقے میں there's a few things which maybe don't coincide with how we live in the UK.
both रिस्क side, फैक्टर है. both risk factor होते हैं. और रिसेंटली जो वहाँ पे एक इलेक्शन हुआ MPA का, उसमें मैंने सुना कि इंक्लूडिंग डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा, देयर इज 6 to 7 people were killed. Yes. So around the time Dr. Ghulam Mustafa was killed, murdered, few days after, in that week, there was multiple murders in Jatoi, Alipur, around these areas. डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा, इनके साथ आपका क्या रिलेशन था और है? So Dr. Ghulam Mustafa जो मरहूम है, उनके साथ जो हमारा रिश्ता है, basically my sister is married to his brother Muhammad Salim, and Dr. Ghulam Mustafa is Muhammad Salim's brother, real brother. older brother. So he's like my brother-in-law brother. इसके अलावा क्या रिलेशन है? इसके अलावा मेरा उनकी जो रिलेशनशिप है कि वो हम बोलते हैं फूफी के बेटे. अच्छा, फूफी ज़ादू बे, ठीक है, लाइक कज़न. हाँ, कज़न ही है हमारे. मोहम्मद सलीम मर्डर होने वाले गुलाम मुस्तफ़ा डॉक्टर के भाई हैं जी, और वो आपके एक्स ब्रदर इन लॉ. ये शादी हुई और फिर एक्स ब्रदर इन लॉ क्यों हुए? So इनकी जब शादी हुई थी 2014 में, my sister married him. They liked each other. Family से पूछा, they got married Islamic, that both are happy, carry on, no problem. Subsequently 2016 he came to the UK. After 2 years. After 2 years, visa के कोई मसले मसाइल थे, and then he ended up in the UK. Alhamdulillah, I would say, because at that time he managed to get here. He was a decent person. Muhammad Salim. I did respect him a lot because he was one of very few Pakistanis I knew that came to the UK, and he got a job. वो मतलब he wasn't relying on other people to do things for him. He's self-made. Yeah, self-made. That's one thing I will say. However, अगर टाइमलाइन के थोड़ा आगे चले जाएं, उन्होंने रिश्ता मांगा था मेरा for their sister. वो अपनी सिस्टर का फिर आपको रिश्ता देना चाह रहे थे. हाँ. When? This is going back in 2017 initially. But for whatever circumstances, even at that time, rishta was neither accepted nor rejected. 2021, अगर हम fast forward कर लें थोड़ा सा, actually इस मौजूद में actually I would like to put something else as well. Between that time, Dr. Ghulam Mustafa wanted to marry my other sister, जो मुझसे 1 साल बड़ी है. ठीक. And मेरी जो बहन है, उन्होंने इनकार कर दिया कि look, एक रिश्ता हो चुका है, and I don't really want to another one in the same family. ठीक. And not just that, but she didn't really like him. ठीक. So हमने बोला look, she's not happy, हम force नहीं कर सकते. ठीक. इस्लाम इस शरीयत इजाज़त नहीं देती इस चीज़ की. So that was rejected. जब आपकी शादी हुई 2022 में 21 में तो मोहम्मद सलीम स्टिल आपकी सिस्टर के हस्बैंड थे दैट टाइम? हाँ, बिल्कुल. डाइवोर्स कब हुई? 2024 में. 2024 में हुआ. उन्होंने क्यों डाइवोर्स दे दी? सॉरी, ये पर्सनल है चीज़ें, लेकिन दे आर linked with the 100%. incident. No, the people should understand the story. So in 2024, my sister was divorced on the basis that I did not get married to his sister. That was base 1. Base number 2, from where the problem started to arise. Even me not marrying his sister wasn't as big of a problem. The bigger problem was कि जब मेरी दूसरी बहन की शादी हुई थी in 2023, 23rd of October. Once that wedding had happened, that's when the problem started. Okay, उनकी शादी भी पाकिस्तान हुई, दूसरी बहन की जो डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा जो मांग रहे थे रिश्ता. जी. Okay. So he was asking for it, and my sister rejected. I sided with my sister. I said, look, no. She said no means no. ठीक. I'm not going for another whole
situation which already happened with me. ठीक. So no means no. शादी हो गई, and 3 months later things started. पहले उनकी छोटी मोटी कोई डकैती हुई थी, वो भी मेरे बड़े भाई के नाम पे उन्होंने लिख दी कि ये इसने करवाई है. आपका नाम नहीं था? नहीं, उस वक्त मेरा कोई नाम नहीं था, ना किसी एमपीए का, ना कुछ. उस वक्त छोटी मोटी डकैती, मतलब साइकिल मोटर. ये 2024 में हुई थी ना? हाँ, ये वो अलग है. अच्छा, वो अलग है. I'm telling you some separate issues. So छोटी मोटी डकैतियाँ, they try to pin on my cousins, they try to pin on my brother. For blackmailing purposes, because उनको रिश्ता नहीं मिला है. जब मेरा जो बहनोई है ना, मेरी दूसरी सिस्टर के हस्बैंड, once he arrived in UK and he is here, at that point, this was I would say May of 2024. He arrived in UK. Once they found out that this is a situation, that he's actually going to the UK as well and everything like this, in 26th or 28th of April 2024 इनकी बहुत बड़ी डकैती हुई. वो ट्रूली हुई थी? नहीं हुई. I don't believe कि हुई है. अच्छा, हुई भी नहीं थी. वो जो कार्ड कह रहे थे चोरी हुआ, बैंक कार्ड, मैंने फोटो देखे हैं कि उसी डेटीज में डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा उसी कार्ड से अपने कैश मशीन से ATM से पैसे निकलवा रहे हैं. बिल्कुल ठीक. सो डकैती उन्होंने लिखवाई थी कि एक इस्त्री चोरी हुई, मोटरसाइकिल चोरी हुआ, LCD चोरी हुआ, और कार्ड चोरी हुआ. एंड दे सेड दैट कि लड़कियों को उन्होंने मारा है और whatever. I don't know the full. ये उनके घर से ऐसे हुआ? हाँ. लड़कियों को जख्म हुए थे? Me personally, I don't know. आप यहाँ थे? हाँ, मैं तो यहाँ पे था. So I don't know. यार, I don't have any attachment to that side of Pakistan. ठीक है. Or the village. लेकिन आप 2024 में पाकिस्तान गए थे? बिल्कुल गया था. वापस कब आए थे? I went on the 22nd, came back on the 24th. April. This was 3 to 4 days. You came back to the UK 2 days ago. 3-4 days prior to the चोरी. आप 24th of April को वापस आ गए 2024 और 26 या 28 को उनकी डकैती हुई. आपके आने के बाद? हाँ, मेरे आने के बाद. और फिर आपका नाम क्यों दिया उन्होंने FIR में डकैती के? Originally उन्होंने मेरा नाम दिया because they thought I was in Pakistan and that I was still in Pakistan. ओके. लेकिन उनको नहीं पता था वापस चले गए हैं? नहीं, उनको नहीं पता. वो चाहते थे कि इसको डकैती में डाल के केस बना के यहाँ अरेस्ट करवाया जाए. हाँ. क्यों करवाया जाए? क्योंकि मैंने उनकी बहन के साथ शादी नहीं की. ठीक है. और ऑन द सेकंड हैंड मेरी दूसरी बहन की शादी हो चुकी थी. और आपकी जो पहली बहन मोहम्मद सलीम की वाइफ हैं, जब ये डकैती हुई तब तक वो हस्बैंड वाइफ हैं? हाँ, तब तक हस्बैंड वाइफ हैं. ये डिवोर्स कब हुई? ये the divorce concluded this year 2025. Which month? Completely at the start of this year. Originally उसने divorce दे दी थी in end of 2024. बाय लॉ जो UK का लॉ है, यहाँ पे फीमेल लड़की जो है वो खुद भी डिवोर्स ले सकती है, लेकिन ये डिवोर्स आपकी सिस्टर ने नहीं ली, उन्होंने दी. उन्होंने दी. ऑफिशियली दे दी? ऑफिशियली दे दी. लिख के भेजा? नहीं, he went through the courts. थ्रू द कोर्ट. ओके. He went through the courts. ठीक है. They had their own, उनके अपने भी तनाज़े थे बीच में. He has his own. I don't want to share. तो उसमें से बच्चे हैं उनके? हाँ, 3 यहाँ अम्मी के पास हैं? अम्मी के पास हैं, उनकी मेरी बहन के पास हैं. But one thing you need to note is जब मेरी शादी हो गई थी ना यहाँ पे UK में, he left his children. Mohammed Salim left his children whilst my sister was pregnant. अच्छा. ठीक है. And not just that, उसने पैसे बंद कर दिए थे. जॉइंट अकाउंट था उनका, पैसे सारे निकाल दिए. ये एविडेंस है? हाँ, एविडेंस बिल्कुल है. He withdrew everything. However, what should be noted is that this started not just because after I got married, but as soon as he received his indefinite leave to remain. Within a matter of days, this happened. ठीक है. And
मेरी बहन को छोड़ दिया and obviously with that situation at the time मैंने भी शादी कर ली. He's pissed off regarding that. Plus he's left the kids. So as normal human beings, my family, they were not happy with me. ठीक है, क्योंकि आपने मर्जी से शादी की. मैंने मर्जी से शादी कर ली. And not just that, but मेरी बहन का ना घर खराब हो चुका है और हो रहा है because of me. Right? वन मिनट. यहाँ पे मैंने जितने भी एविडेंस देखे मैं उन्हीं की रोशनी में ये तमाम क्वेश्चंस कर रहा हूँ. ये जो मोहम्मद सलीम है, ये चाहें अगर ये पॉडकास्ट सुने तो वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो हमें दे सकते हैं. इसमें जितनी भी डिस्कशन उनके हवाले से होगी. कह रही हैं. So that's what happened regarding my sister and the situation in 2023, 2022, 23, 24. ठीक है. डकैती के दौरान when nothing was going anywhere in terms of the FIR, डकैती में उन्होंने मेरा नाम लिखवाया. और किसका नाम दिया? मेरे भाई का. नाम क्या उनका? मोहम्मद ताहिर अवैस. वो भी इंग्लैंड होते हैं? जी जी. ठीक है. और दाऊद खान जतोई का नाम भी लिखवाया. वो तो MPA हैं PTI के. जी जी. उनका नाम क्यों दिया? उनका कहना था कि दाऊद खान जतोई ने अपने बंदों से ये डकैती करवाई है हमारे कहने पे. अच्छा. हाँ, I don't know what special power we have. अच्छा, इसको पॉलिटिकली भी हैंडल किया गया. ओके. हाँ. So they used him for this whole डकैती situation to bring it into the light of the public or maybe to just politicize it to gain sympathy votes. ओके. वो हैं PTI के. And वो सपोर्ट ले रहे थे सैयद सप्तान रज़ा बुखारी की. दिस इज MPA फ्रॉम PMLN. जी. PMLN मुस्लिम लीग नून. हाँ. या ठीक है. तो वो उनकी सपोर्ट ले रहे थे. कौन? डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा एंड मलिक सलीम, मोहम्मद सलीम. तो ये जो डकैती वाला केस था जाहिद अवैसी साहब, इसकी हियरिंग कब थी वहाँ कोर्ट में? हियरिंग या इनिशियल हियरिंग? कोई इनिशियल या लास्ट हियरिंग? सो लास्ट हियरिंग थी 2 days or 3 days after मरहूम डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा's death. डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा का मर्डर जब हियरिंग होनी थी वहाँ कोर्ट में फाइनल, उससे 2 दिन पहले हो गया. 2 दिन पहले भी. ये डकैती वाली बात, हियरिंग और मर्डर कोई बात लिंक है आपस में? हाँ है. कैसे? So prior to ये जो इनका जो मर्डर था, prior to the murder, I'm going to name few people for you. एक है यूसुफ अराइन, साजिद सितारी और सप्तान रज़ा. यूसुफ अराइन. ठीक है. साजिद सितारी. ठीक है. सप्तान रज़ा. ठीक है. MP. इनके कहने पे जो इंफॉर्मेशन मेरे तक आई है कि इनके कहने पे डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा को कहा गया था कि आप 109 आप FIR लॉन्च करवाएं कि आपकी जान को ख़तरा है. 102 वाली FIR? 109 किस से खतरा है? मुझसे खतरा है जो कि बंदा UK रह रहा है. Okay. मेरे भाई से खतरा है जो कि बंदा UK रह रहा है. और दाऊद खान जतोई से खतरा है क्योंकि वो तो पॉलिटिशियन है इसलिए खतरा है. हाँ, वो पॉलिटिशियन है इसलिए खतरा है. And this was 1 week prior to his murder. ठीक. तो मैं यहाँ एक बात पूछूं? जी. ये जो सप्तान रज़ा बुखारी PMLN वाले हैं वो इसी फैमिली को यूज़ करके अपने अपोनेंट जो है दाऊद खान जतोई को डैमेज करना चाह रहे हैं. जी बिल्कुल. और आपकी बिटवीन मैरिज होना, डाइवोर्स हो जाना, ना होना, रिश्ता ना देना, वो करके तो ये आपको भी डैमेज कर रहे हैं. जी बिल्कुल. Okay. If you make it simply put, कि 2 political rivals are trying to attack each other and बीच में हमें रगड़ा दे रहे हैं. Okay. अब मैं इस बात पे आ जाता हूँ. डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा एक डॉक्टर थे और गवर्नमेंट की जॉब करते थे. जी. आपके फूफो के बेटे थे. जी. उन्होंने रिश्ता मांगा आपकी बहन का, आपने नहीं दिया. बिल्कुल. वो अपनी बहन का रिश्ता आपको देना चाह रहे थे, आपने नहीं किया. जी. पहली बहन का जो रिश्ता था मोहम्मद सलीम ने डाइवोर्स दे दी. जी. आपकी जिस बहन का रिश्ता नहीं दिया था उनकी शादी होगी, उनका हस्बैंड भी इंग्लैंड आ गया. जी. ठीक.
डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा का मर्डर जो हुआ उसकी एफआईआर आप पे और आपके भाई पे और दाऊद खान जितोई जो हैं उनके ऊपर हुई, जी ऐसे हुआ? बिल्कुल। जब ये मर्डर हुआ डेट क्या थी? आई डोंट नो एग्जैक्ट डेट, मई By में हुआ था, May 2025 3 months ago, 2.5 months ago? हाँ, 3 months ago. 3.5 months ago। जब आप और आपके भाई थे ही इंग्लैंड में, आपके ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगा कि आपने मर्डर किया या करवाया है? To be honest, I don't actually know कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगाया गया when we weren't there. But if I look at the story behind it, it's all down to the fact कि ना मैंने शादी की, ना मेरी बहन ने शादी की, फिर डिवोर्स हुई और डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा की शादी नहीं हुई हमारी फैमिली के अंदर। और चोरी वाला केस भी बनाया। और चोरी वाला केस बनाया। क्या एलिगेशन एफआईआर मैंने पढ़ी है, वो कहते हैं कि आपने मर्डर यूके से बैठ के करवाया है, हाँ, किसी बंदे को कहा है, ठीक। तो डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा जो हैं, इनका जो मर्डर हुआ आपने भी नहीं किया, ठीक है, वो 3 भाई हैं टोटल, जी। किसने किया होगा? सोचने वाली ये बात है कि जो इनका भाई अब्दुल मालिक, वो कह रहा है which उसने बयान दिया हुआ कि मुझे पता है कि मर्डर किसने किया है लेकिन मैं बता नहीं सकता। अच्छा, ये वो अब्दुल मालिक हैं जो बाइक पे बैठ के चला रहे थे जी, और डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा पीछे बैठे हुए थे और गोली भी सामने से लगी और पीछे निकल गई, जी, निकली भी नहीं, अंदर रही है एज मेडिकल रिपोर्ट। एक भाई चला रहा है जी, दूसरा भाई मर गया है जी। कितने फायर हुए? उनके मुताबिक 5 फायर हुए एफआईआर के मुताबिक और एक ही लगा है और एफआईआर में ये भी कहा गया कि बाइक को भी फायर नहीं लगा और अब्दुल मालिक को भी नहीं लगा जी, ना बाइक डैमेज हुई, ना अब्दुल मालिक को कोई चोट पहुंची है, तो ना कुछ और। ये जो डॉक्टर मुस्तफ़ा गुलाम मुस्तफ़ा की एफआईआर हुई, ये किसके नाम से हुई? मुदई कौन था? मुदई उस वक्त आई बिलीव, आई एम नॉट श्योर, मोहम्मद सलीम, आई थिंक मोहम्मद सलीम उन्हीं की तरफ से है। जी। तो अब्दुल मालिक कहते हैं कि मुझे पता है किसने मारा, हाँ, उनके भाई को, हाँ, लेकिन वो बताएंगे नहीं, वो बता नहीं रहे। जिसका भाई मर गया वो साथ बैठा था, गोली लगी, दुनिया से चला गया, तो आपने भाई के कातिल के बारे में नहीं बता रहे? ये उन्होंने बयान दिया ना पुलिस को। बयान दिया, एंड ये भी एक सोचने वाली बात है। द अदर थिंग इज कि अकॉर्डिंग टू न्यू एफआईआर जो मैंने आपको दिखाई है रिगार्डिंग अब्दुल मालिक एंड एवरीवन, कि इनको नामजद रिसेंटली किया है कि अब्दुल मालिक मेरे कज़न जो हैं सेपरेटली टू हिज ब्रदर, कि उसने हवाई फायर मारे, राशिद ने गोली चलाई डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा के ऊपर, उन्होंने मर्डर किया है। और क्या कहते हैं, हुज राशिद, वो भी मेरे कज़न है, वहाँ होते, लेकिन एफआईआर में तो नामालूम लोग लिखे हुए हैं। हाँ, तो एक और भी एफआईआर है, उसमें नाम लिखे हुए हैं, उसमें नाम रिसेंटली अबाउट 2 weeks ago ऐड किया उन्होंने। राशिद ने गोली में चलाई जी, ये आपकी खाला का बेटा है जी, और किसने गोली चलाई? ये मेरे चाचा के चाचा के बेटे हैं। हाँ, तो ये अगर आपके चचा के बेटे हैं राशिद और सारे जिनके ऊपर एफआईआर में नाम आए, तो ये गुलाम मुस्तफ़ा के क्या लगते हैं? उनके भी कज़न्स हैं, उनके भी कज़न हैं, रहते भी साइड बाय साइड है। तो कितने लोगों के ऊपर आप समेत एफआईआर में नाम वो डालेंगे? 6 एफआईआर पे, 3 हम और 3 वो, 6 हो गए, 6 टोटल। तो उन 6 लोगों को तो उन्होंने पकड़ा हुआ है अभी तक? उन्होंने 5 लोगों को वहीं पे अरेस्ट किया हुआ है अभी राइट नाउ, ठीक है। 3 हम, 2 जो मैं और मेरा भाई यूके में है, दाऊद खान जितोई सेपरेटली, हम ऑब्वियसली वी नॉट इन कस्टडी ओवर देयर। स्टिल 5 लोगों को पकड़ा हुआ है, 5 लोगों को पकड़ा हुआ है। और वो कह रहे उनको हैं सुना है कि काफ़ी मार रहे हैं। हाँ, बहुत मार रहे हैं उनको। एक और बंदा है वहाँ पे, उनका नाम है थोड़ा सा भूल रहा हूँ, फैमिली कज़न्स ही हैं वो भी, ठीक है। तो एक बंदे को इनिशियली जब उठाया था एट द स्टार्ट, उसको बड़ा मारा था उन्होंने, बहुत ज़्यादा मारा था उन्होंने। यूसुफ अराई ने, सोचने वाली ये बात है कि यूसुफ अराई ने
कस्टडी से निकाल के बंदा अपनी बैठक में बिठा के, कौन सा बंदा? जो हमारा कज़न है एक, ठीक है, अपनी बैठक में बिठा के उनको थ्रेट कर रहा है कि आपने बोलना है कि राशिद ने गोली चलाई है, मैं पारा दे रहा था, मतलब आई वाज वाचिंग, पैरा दे रहा था, ठीक, पैरा दे रहा था कि डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा जब आ रहे, और मैंने आगे इतला की इन तीनों को, मालिक को, राशिद को, आई थिंक काशिफ को, और फिर राशिद ने गोली चलाई और गुलाम मुस्तफ़ा का मर्डर किया। ये इसको कह रहे हैं मारने के बाद घर बुला के गाइड करें कि आप ऐसे बयान दो, हाँ, तो फिर ताकि इनकी कन्विक्शन हो जाए। हाँ, जिनको फिर 2-1 महीने बाद इन्होंने नामजद किया, मर्डर के 2 महीने बाद। जी। ये जिस बंदे को यूसुफ हराई ने घर बुला के कहा, उसने फिर ये बयान दे दिए? घर बुला के नहीं कहा, removed him from custody, took him to the बैठक and had this threat with him and put him back into custody. ओके, तो उसने वो बयान दिया फिर वैसे ही? हाँ, हमने बोला था उसको कि मार से बचने के लिए आप बोलो कि पेन पेंसिल दो, हम जो भी आप कहेंगे हम लिख के दे लिखेंगे। दें। तो उसने ऐसे किया? हाँ, तो यार मार से कौन बंदा नहीं डरता यार, स्पेशली पाकिस्तानी मार से जो पुलिस वाले देते हैं, वो तो आपकी जान ले लेंगे। True. They don't care. तो अब जब ये हो गया तो आपके 5 कज़न जो हैं अभी भी कस्टडी में हैं। जी। ये जिसने बयान दिया वो उसको छोड़ दिया? वो भी कस्टडी में है। वो फिर भी कस्टडी में है? वो फिर भी कस्टडी में, बयान दे के भी कस्टडी बयान में? दे के भी। ओके, तो वो इतना उन्होंने उसको मारा है। इस This पूरे is a- इंसिडेंट की कोई वीडियो है? हाँ, कुछ वीडियोस हैं इस इंसिडेंट की। ये बात, तो आप क्या कहना चाह रहे थे? उसको इतना मारा कि उन्होंने इस बंदे को इतना मारा है कि इवन टुडे ही इज़ नॉट एबल टू वॉक। अच्छा, ठीक है, वो सही तरीके से चल नहीं पाता, ठीक, कि इतना बुरे तरीके से पुलिस वालों ने उसको मारा है। तो वहाँ जो पुलिस है उस पुलिस में अच्छे लोग नहीं हैं? मैं नहीं कह सकता कि वहाँ पे कोई अच्छे लोग हैं। वहाँ पे अभी इस वक्त अंधा कानून है। कोई SHO है? हाँ, SHO है, DSP है, DSP है, RPO है, RPO है। कि सब लोग जो हैं वो आपके उन्हीं की फेवर में, आपकी फेवर में नहीं है? सब पैसे नशी हैं। क्या आपको कभी ऑफर हुई कि आप हमें पैसे दे दो, आपका नाम निकाल देंगे? हाँ। अच्छा, आपको किसने ऑफर दी? DSP ने ऑफर की 2 करोड़ की। ओके, DSP का नाम क्या है? चौधरी जावेद। चौधरी जावेद DSP तहसील जतोई ने जी, जतोई ने क्या कहा? 2 करोड़ रुपए दो? 2 करोड़ उन्होंने मांगे आपसे? मुझसे डायरेक्टली नहीं, भाई से। आपके सगे भाई जो इंग्लैंड जी, होते हैं कि 2 करोड़ दो तो क्या होगा? तो हम ये केस रफा दफा कर देंगे। दे देते ना, लेकिन हमने किया नहीं तो हम क्यों दें? क्यों दें? अच्छा, DSP जावेद चौधरी ने 2 करोड़ रुपए कहा, मैं दो रहा हूँ, आपका नाम निकाल देंगे। हाँ। इस मीन के ये सारी ब्लैकमेलिंग ही है, ये उनको भी पता है। जी। इसके अलावा कोई ऑफर आई हो? हाँ, जो मुझे रिसेंटली खबर आई थी कि मोहम्मद सलीम ने खुद 5 करोड़ मांगे हैं दाऊद खान जतोई से। ये जो इमरान खान साहब की पार्टी के MPA हैं। जी, ओके, उसकी भी स्क्रीनशॉट्स के मौजूद है, वो भी मैं आपको व्हाट्सएप ये कर आप दूंगा। एविडेंस दे सकते हैं कि जी, जी। दाऊद खान जतोई से मोहम्मद सलीम ने अपने भाई के कत्ल की कीमत ये लगाई कि आप मुझे 5 करोड़ दो तो हम आपको नाम निकाल देंगे। हाँ, वो कह रहे हैं हम आपको इस चीज़ से निकाल देंगे। ये MPA है PTI जी का? जी, MPA PTI तो का। फिर दाऊद खान जतोई साहब ने क्या कहा? दाऊद खान जतोई साहब ने ये कहा कि मैं किस चीज़ के पैसे दूं जब मैंने किया नहीं है। मैं उनसे भी बात करूंगा, मेरा राब्ता है उनके साथ, जी, उनका भी हम पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। तो इस मीन्स के डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा के भाई मोहम्मद सलीम आपके एक्स ब्रदर इन लो दाऊद खान जतोई को कह रहे हैं कि 5 करोड़ दे दो तो नाम निकल जाएगा। जी, बिल्कुल।
اس کا ثبوت بھی ہے. داؤد خان, اب اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کی بات چیت ہے داؤد خان سے, آپ ڈائریکٹلی ان سے پوچھ لیں اور ان سے منگوا لیں. انہی کے مطلب وہ ہی از ون ہو پرووائڈڈ اس ود دی انفارمیشن. جب آپ انگلینڈ میں تھے ان کے پاس کیا ایویڈنس ہے کہ آپ نے انسٹرکٹ کیا ہے, بتایا کسی کو کہ آپ ان کا مرڈر کرو؟ کوئی ایویڈنس دیا انہوں نے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. کوئی ایویڈنس نہیں. اوکے. ایک اور میں وانٹ ٹو ہائی لائٹ سم تھنگ, جن کو ہے نا جو 3 نامعلوم افراد تھے نا اوریجنل ایف آئی آر میں. ہاں, پہلی ایف آئی آر میں 3 نامعلوم افراد تھے, ٹھیک ہے. بعد میں 3 افراد انہوں نے پیش کر دیے, نام بھی درج کر دیے. ٹھیک ہے. وہ ان کے کزنز ہیں, رہتے نیکسٹ ڈور ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ نامعلوم کیسے تھے؟ اگر انہوں نے مرڈر کیا ہے تو وہ نامعلوم کیسے تھے؟ کوئی بندہ مجھے یہ سمجھا دے. تو وہ یہ And why after 2.5 months? 2.5 months. لیکن یوسف ارائی نے جب بندے کو اسٹڈی سے ریکور کر کے گھر لایا, راشد کے بارے میں کہا, اس بندے کو, راشد کو نہیں, ایک اور کزن ہے میرا, اس کو لے کے آئے. آپ نام بول کے, اس کا نام عیسیٰ یا سم تھنگ ہے, something like that. Off the top of my head I don't know his name. ٹھیک ہے. میرا اتنا تعلق ہے پاکستان کے, I don't even know most of my cousins' names. تو ان کے نیکسٹ جو رہتے تھے تو پہلے نامعلوم تھے, تو یہ اس کے بتانے کے اوپر ایڈ ہوا ہوگا نا؟ ہاں بالکل. یہ یوسف ارائی ہے نا, ان کے بتانے کے بعد انہوں نے ان کو ڈالا ہے. تو یہ جس لڑکے کو یوسف ارائی نے کہا کہ آپ ایسے کہو, یہ کون ہے جس کا نام نہیں آپ کو یاد ہے؟ کزن ہی ہے نا؟ کزن ہی ہے. ٹھیک, تو کزن نے اپنے کزن کے بارے میں بتایا. ہاں, لیکن اس نے پھر بھی آپ کا اور آپ کے بھائی کا نام نہیں لیا. لیکن آپ کا نام اسٹل ایف آئی آر میں ہے. ہاں, کہا جا رہا ہے 2 کروڑ دو تو ڈی ایس پی جاوید چودھری نام نکال دے گا. جی. آپ برٹش نیشنل ہے نا؟ جی. آپ کو اپنے رائٹس پتہ ہے نا؟ I'm aware of my rights, لیکن پاکستان میں اندھا قانون ہے. ہمارے علاقے میں ایک ویل نون اسٹوری ہے کہ پورے پاکستان میں لو ہے, ہمارا علاقہ لو لیس ہے. یہ کیسے ہے؟ سو ایون جب یہ ڈکیتی والی سچویشن تھی, ہم نے وکیل کیے تھے فرام آؤٹ آف سٹی, اور میجورٹی بھاگے. انہیں کہا ہم نہیں جائیں گے وہاں, ہم نہیں جا سکتے, ہمیں مار دیں گے. وہاں پہ گئے, وہاں پہ they tried their best and they said آپ کا علاقہ ہی پٹھا ہے. اچھا, وہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے. hands up, proper high court lawyers. ٹھیک. تو یہ الیکشن کے دوران اور within 2 weeks 6 مرڈر ہوئے, جی, جس میں سے ایک غلام مصطفیٰ کا ہے. جی. ان کا بھائی عبد المالک کیوں نہیں بتانا چاہ رہا ان کے بھائی کو گولی کس نے ماری؟ یہ وہی بتا سکتے ہیں. عبد المالک بائک چلا رہا ہے, گولی یہاں لگی, یہاں سے پیچھے چلی گئی لیکن باہر نہیں نکلی. جی. 5 بلٹس نکلی, بائک بھی ڈیمیج نہیں ہوا, عبد المالک کو کچھ نہیں ہوا, صرف اس کے بھائی کو جو پیچھے بیٹھا ہے بائک چلانے والے کے, اس کو یہاں بلٹ لگی. جی, ایک دیکھو, وہ تو اس کے پیچھے بیہائنڈ تھا, بلٹ بھی سامنے سے لگی. Here's another thing جو سوچنے والی بات ہے. اگین جتوئی پولیس انڈرسٹینڈ, وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 فائر ہوئے, no shells were recovered from the scene. اوکے, ٹھیک ہے. سیکنڈ پوائنٹ, آپ مجھے بتائیں ابرار بھائی کہ آپ بائک چلا رہے ہیں, پیچھے آپ کا بھائی بیٹھا ہوا ہے, اس کو گولی لگتی ہے. واٹس یور فرسٹ پوائنٹ آف کال؟ آپ کیا کریں گے فرسٹ انسٹنٹ میں؟ آپ بائک روکوں گا, اس کو فوری گاڑی لے کے یا اسی بائک کے اوپر رکھ کے کچھ کر کے گاڑی ارینج کر کے ہاسپٹل لے کے جاؤں گا. بالکل کریکٹ. ایف آئی آر پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ موقع پہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن میری انویسٹیگیشن یہ کہتی ہے زاہد اویسی صاحب کہ ان کو ہاسپٹل لے کے گئے ہیں. ہاں. اچھا, آپ ہی مانتے ہیں؟ جی. ٹھیک ہے. اور جب ہاسپٹل لے کے گئے تو بلیڈنگ ہو رہی تھی. بالکل. وہاں ڈاکٹر نہیں تھے, وہ اکیلا پڑا رہا ڈاکٹر ہو کے. بالکل. ہاسپٹل میں وہ ایف آئی آر یہ کہتی ہے. ایف آئی آر یہ کہتی ہے. وائی جو یہ ایک 2 بندوں کا نام لوں گا میں, ساجد سٹھاری, محمد حنیف, ڈیلی اس بندے کو ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کو اٹھا کے گھر چھوڑتے تھے. ایوری سنگل ڈے, ایوری سنگل نائٹ ہاسپٹل سے. اس دن دونوں فرار نہیں تھے. اچھا, وہ نہیں تھے. ٹھیک ہے. یوسف ارائی کا بیٹا
2 days from the date of the murder was missing. Key points. Then you have, when the murder has happened, their first point of call was to make video. Okay. ٹھیک ہے. DSP جتوئی, SHO جتوئی ہم بتا رہے تھے کہ طاہر اویسی لنڈن والے اور زاہد اویسی لنڈن والے ہمارے بھائی کو مارنا چاہتے تھے. The cause of death? Is bullet. No, it wasn't the bullet. The cause of death was bleeding out. Bleeding out, yeah. For a prolonged period of time. تو اس علاقے میں تو اگر یہ ان کو ٹائم سے اسی وقت ایز اے نارمل ہیومن بینگ جس کا کوئی ایجنڈا نہ ہو سیدھا ہاسپٹل لے کے جاتے تو شاید بچ جاتا, ٹریٹ کرتے, وہ شاید بچ جاتا. دیکھیں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. بٹ according to agenda, according to the actions that were taken on that day, کوئی بھی نارمل انسان ایسے ہی بیٹھ کے ویڈیو نہیں بنانا شروع کر دے گا. اچھا وہ ویڈیو بناتے رہے لیکن لے کے نہیں گئے. یہ بھی چلیں کلچر بن گیا ہے. اور پھر ہاسپٹل میں وہ بول رہے ہیں کہ بندہ مر گیا ہے. لک ایٹ دا ویڈیو کلوزلی, بندہ مووز ہز آرم, ڈاکٹر غلام مصطفیٰ ابھی ٹانگ بھی ہلاتا ہے, وہ اس وقت مرا نہیں تھا. لیکن no apparatus is connected to him, nobody is treating him. بس ایسے پڑا ہے. آپ نے مرڈر نہیں کروایا؟ نہیں. آپ یہیں پہ تھے؟ بالکل. آپ کا پاسپورٹ دیکھوں تو آپ نے ٹریول نہیں کیا ان دنوں میں؟ بالکل. کوئی ایگزٹ پاسپورٹ میرے ساتھ ہے, آپ بے شک دیکھ لیں. ٹھیک ہے, میں نے دیکھ لیا. تو آپ جب یہاں سے وہاں گئے نہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کسی کو انسٹرکشن دی ہیں کہ آپ اس کو مرڈر کرو. دیٹس دا ایلیگیشنز. جی. اب یہ جو آپ کے کزن ہیں ان کے خلاف بیان بھی ہو گیا, وہ ان کا نام بھی FIR میں ہو گیا. اب آگے کیا ہوگا, آپ کو کیا چاہیے؟ In all honesty, I only want one thing. محمد سلیم should understand کہ اپنا قتل ضائع نہیں کرو, اپنے بھائی کے قتل ضائع نہیں کرو. جو اوریجنلی جس نے کیا مرڈر, پلیز انویسٹیگیٹ دم, بجائے اس کے کہ آپ کے ساتھ کچھ چیزیں ہوں. آپ ان کو ہیلپ کرو کہ صحیح مرڈر کو تلاش کرنے میں. 100%. یہ آپ دل سے کہہ رہے ہو؟ دل سے کہہ رہا ہوں. If he says کہ یار غلطی ہو گئی ہے, it's fine, we have no issues, we will help you find the murderer, چاہے وہ جو بھی ہو, we don't care. تو محمد سلیم کو کوئی ڈائیورٹ کر رہا ہے؟ ہاں, سپتان رضا شاہ, MPA مسلم لیگ نون. جی. وہ اپنے داؤد خان جتوئی سے بدلہ لے رہا ہے اس کو وجہ بنا کے. اور اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یوسف ارائیں, وہ اس کیس کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں. جی بالکل. They are just making it more bigger than it needs to be. And not just that, they're using the politics as a weapon to highlight a case which is, if looked on the merits of the case, is very open and shut. ٹھیک ہے. آپ ووٹ دیتے ہیں انگلینڈ میں؟ ووٹ جی جس کو بھی دل کرتا ہے. بالکل. You have MP in your local area. Yes. You know the British Embassy in Pakistan. Yes. You know the High Commission London, Pakistan. Yes, I've contacted them multiple times regarding this. اچھا, آپ نے کانٹیکٹ کیا. جی. کس سے آپ کو انصاف ملے گا؟ کیا وے ہے آپ کے پاس؟ ہم تو چلیں آپ کی بات سن رہے ہیں, آپ کی امی پریشان ہیں, آپ کو ٹربل میں. I think genuinely جتنی right now کرپشن ہو رہی ہے جتوئی میں, اگر میں کہوں کہ کون انصاف دے گا right now, جس کے پاس اختیار ہے اس چیز کا, وہ ہے مریم نواز, ٹھیک ہے, اور شہباز شریف. ٹھیک. بیکاز دے کنٹرول their وہ اپنے حلقے کنٹرول کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنے MPs کو کنٹرول کرتے ہیں. they can investigate within their own internal affairs کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. یار اپنے میرٹ پہ کیس کو کریں, ٹھیک ہے. اسٹاپ پولیٹیسائزنگ تھنگس. جس نے کیا ہے اس کو پکڑے, ہم اس حق میں پکڑو. اٹ ڈزنٹ میٹر ہو اٹ از, پکڑو. اسٹاپ throwing accusations which are baseless, have no evidence, and there is no merit. Stop fabricating evidence. Muhammad Salim and at that time Dr. Ghulam Mustafa, the only reason they have gone to this extent is by the backing of Siptan Raza Shah Bukhari.
solely because of him. And not just that. Right now آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ پی ٹی آئی کے خلاف بہت کچھ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, تقریباً پورا پاکستان ایک قسم کا نا اوور آل اینٹی ہوا ہے پولیٹیکلی جی پی ٹی آئی کے ساتھ. یا So it benefits them. Now you may ask me what's the benefit یا of this. The benefit is if we get rid of Dawood Khan Jatoi, one seat becomes available for PMLN. اچھا آپ کی اتنی بڑی فیملی ہے. ٹھیک ہے, ہماری فیملی نہیں ہے یہ, میں آپ کو نون لیگ کی بات کر رہا ہوں ٹھیک, کہ اگر اس کو ہم ختم کریں, اس کو سزا دیں گے اس تو کو دوبارہ سزا دیں الیکشن گے, ہوئے گا. دوبارہ الیکشن ہوئے گا. if داؤد خان جتوئی کنوکٹڈ, تو کون ٹرسٹ کرے گا کسی پہ؟ یہ اور پھر الیکشن ہوئے گا اور سیٹ ان کو مل جائے گی اور داؤد خان جتوئی ہار جائے گا. بالکل. اینڈ ناٹ جسٹ دیٹ, وہ داؤد خان جتوئی کے ساتھ کوئی انصاف نہیں کریں گے ایٹ دیٹ پوائنٹ. جیسے عمران خان کو اندر رکھا ہوا ہے بے بنیاد, they will do the same thing to him. Compared to Imran Khan, Dawood Khan Jatoi is very small. Yeah. جو حکومت is not, respecting another prime minister, what are they going to do with an MPA? ٹھیک, آپ مجھے 5 کروڑ روپیہ جو کہا گیا داؤد خان جتوئی والا اس کے ایویڈنس دیں گے. جی جاوید ڈی ایس پی چودھری جو ہے اس کے بھی ایویڈنس ہیں. بالکل. یہ میں پبلش کر سکتا ہوں؟ ہاں آپ پبلش کر سکتے ہیں, میں آپ کو ثبوت دوں گا, پھر آپ پبلش کریں. آپ تحصیل جتوئی کے رہنے والے گاؤں بستی عارف والے لوگوں کو انہی کی زبان اردو میں کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ ان کی زبان سرائکی ہے. سرائکی بول سکتے ہیں تو اسی میں میسج دیجیے ان کو. ٹھیک ہے. سرائکی یہ ہے کہ اندھا اعتماد نہ کرو, کہیں دے ہوتا ہے. خود دیکھو, اپنی اکھیں اپنے کن, خدا کو جواب دے. کہیں دے پچھوں لگتے ایویں مفت کہ بے قصور کو رگڑا نہ دو. یہ ایک حقیقت ہے. ایوری بڈی شوڈ seek their own knowledge, look with their own eyes, listen with their own ears. Don't follow anyone. آپ غلط و صحیح کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں تو کریں. جسٹ بیکاز ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے وہ اتنا پاورفل ہے تو یار ڈزنٹ مین اچھا ایک بندہ اتنا بڑا پاورفل ہے وہ گناہ کر رہا ہے اور ہم اس کے پیچھے اللہ اکبر پڑھ دیں. نہیں, ہم انسان ہیں, ہم نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے. اینڈ آف دا ڈے خدا کو جواب دینا ہے. اگر کسی سے کوئی بھی غلطی ہوئی ہے, یو آر اکاؤنٹیبل فار اٹ when you die. قبر میں جانا ہے نا. تو آپ کی ابو دنیا سے چلے گئے, آپ کی بہنیں ہیں, آپ شادی شدہ ہیں, آپ کے بچے بھی ہوں گے, بھائی ہیں, آپ کی امی بھی تو پریشان ہے نا. جی. تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کا سولوشن ہو اور آپ کو انصاف ملے. بالکل. میں صرف یہ نہیں چاہتا کہ انصاف ہو, آئی وانٹ کہ جس نے بھی مرڈر کیا ہے غلام مصطفیٰ کا, ڈاکٹر صاحب کا, وہ پکڑے جائے, ان کو سزا ہو. ان کو سزا ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کو سزا ہو, لیکن کوئی کھوج نہیں رہا ان کو. وہ سب آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ بس جو بھی ایسوسیٹ ہے داؤد خان جتوئی کے ساتھ اس کو رگڑو. سو اینڈ آف دا ڈے کیا ہوگا کہ if you start accusing me, my brother Dawood Khan Jatoi, ٹھیک ہے, maybe you're powerful enough to convict us for something. No idea. آپ کے وارنٹ جاری کر دیں گے. ہاں کریں, کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. that's fine. بٹ جس نے مارا ہے نا وہ آزاد ہے. وہ آزاد ہے. یہ وہ نہیں پھر یہی سوچے گا اینڈ آف دا ڈے, اچھا اتنا بڑا مرڈر میں نے کر لیا, کل کو اور بھی کر سکتا ہوں, اور پھر کون سیف ہے؟ بالکل. اور کچھ کہنا چاہیں؟ No. That's all. ناظرین, یہ زاہد اویسی صاحب کی آپ نے ساری بات سنی. اس میں محمد سلیم بھی چاہیں تو وہ ہمارے ساتھ بات کر سکتے ہیں, یہ پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے. ان کے جو وکیل ہیں میں کوشش کروں گا ان سے بھی بات ہو, خاص کر جو داؤد خان جتوئی ہیں میں ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کروں گا, بلکہ ہے میرا رابطہ ان کے ساتھ, ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لوں. جو کچھ بھی ہو رہا ہے میں تحصیل ضلع مظفر گڑھ کے لوگوں سے, تحصیل جتوئی کے لوگوں سے اور گاؤں بستی عارف والا سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو سچ ہے اس کو سامنے لائیں, اس کا ساتھ دیں. اور پولیس سے یہ گزارش ہے, آر پی او جو ہیں
میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا ہے, سنا ہے بہتر آدمی ہے. آپ انیشیٹو لیجئے, انصاف کیجئے. میں, آپ, یہ زاہد اویسی, RPO صاحب, DSP صاحب, SHO صاحب, ہم سب مر جائیں گے. اور اگر یاد نہیں رہتا تو دفتر میں علامہ اقبال اور قائد اعظم کی پیچھے تصویریں لگانے کے بجائے نا سامنے مردے کی فوٹو لگائیں, اس کے پاؤں باندھے ہوں, ناک میں روئی دی ہو اور کفن پہنا ہو تو وہ سامنے لگائیں آفس کے اندر. آپ کو یاد آئے گا یہ مرا ہوا ہے, میں بھی مر جاؤں گا. دنیا عارضی ہے. بہت شکریہ آپ نے مجھے وقت دیا. نو پرابلم. تھینک یو. تھینک یو. تھینک یو. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.